الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین محترم، قابل قدر بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 3 تلاوت کی گئی ہے۔ آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ اور قصہ کو بہترین واقعہ اور بہترین قصہ قرار دے رہے ہیں۔ خالد بن معدان رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ اہل جنت سورہ یوسف اور سورۃ مریم کی تلاوت سے جنت میں لطف حاصل کریں گے، اور امام ابن عطا رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ غموں سے میری زندگی نکل کر خوشیوں کی طرف آ جائے تو اس کو چاہیے کہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے، تلاوت سنے اور قرآن مجید کی سورہ یوسف کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یوسف علیہ السلام کی ساری رودات، سارا واقعہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ جو انسان سورہ یوسف کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے غموں کو، دکھوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نحن نقص علیک، ہم آپ کے اوپر واقعہ بیان کرتے ہیں، آپ کو ہم قصہ سناتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 6666 آیات مبارکہ نازل فرمائی ہیں، اور قرآن مجید کی یہ 6666 آیات مبارکہ مختلف مضامین پر ہے۔ 1000 آیات مبارکہ میں اوامر ہیں، امر ہے، کام کرنے کا حکم ہے، اور 1000 آیت مبارکہ کے اندر نواہی ہے، نہیں، ایک چیز سے روکا گیا ہے کہ یہ چیز نہ کرو، اور 1000 آیت مبارکہ کے اندر وعدے ہیں، یہ کرو گے یہ ملے گا، اور 1000 آیات مبارکہ میں وعیدے ہیں کہ یہ کرنے پر یہ عذاب ہے، یہ گناہ ہے، اور 1000 آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے تماثیل کو بیان کیا، مثالیں بیان کر کر کے لوگوں کو بات واضح کی، اور 1000 آیت مبارکہ کے اندر صرف اور صرف قصوں کو بیان کیا، واقعات کو بیان کیا۔ تو 6000 آیات مبارکہ میں سے 1000 میں اوامر، 1000 میں نواہی، 1000 میں وعدے، 1000 میں وعیدے، 1000 میں تماثیل، اور 1000 میں قصوں کو بیان کیا۔ اور 666 جو آیات مبارکہ ہے ان میں سے 500 آیات مبارکہ کو پہلے لے لیجئے، ان میں سے 250 آیات مبارکہ میں اللہ نے حلت کے احکامات بیان کیے، حلال ہے یہ چیزیں، اور 250 آیات مبارکہ میں حرمت کو بیان کیا، یہ چیزیں حرام ہیں، اور 100 آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے خالصتاً اپنی تقدیس، تحمید اور تسبیح کا ذکر کیا، اور 66 آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے متفرق مسائل، طلاق، عدت وغیرہ کے ان کو بیان کیا۔ اس طرح 6666 آیات مبارکہ میں 1000 آیات مبارکہ مفسرین کی تحقیق کے مطابق ایسی ہے جس میں اللہ رب العزت نے واقعات کو بیان کیا۔ قصے تو اللہ رب العزت نے بہت سے انبیاء علیہ السلام کے بیان کیے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ پچھلی سورہ ہود میں گزرا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے گزرا ہے، ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 46 مقامات پر ذکر فرمایا۔ 46 مقامات پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا، یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، لیکن کسی واقعہ کے بارے میں، کسی قصے کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ احسن القصص، کہ یہ بہترین قصہ ہے۔ احسن جس کو کہا گیا، جس واقعے کو احسن کہا گیا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ یاد رکھیے 3 لفظ عربی میں بولے جاتے ہیں، ایک ہے حسن، حسن یا حسن، یہ اچھے کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے حسین، زیادہ اچھے کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے احسن، سب سے زیادہ اچھا، اس سے اچھی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اسے سب سے زیادہ اچھا، اسے عربی میں احسن کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کے اوپر واقعہ بیان کرتے ہیں، احسن واقعہ، بہترین واقعہ۔
اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے، قرآن تو سارے کا سارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر یہ کیوں کہا گیا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، قرآن تو سارا ہی آپ پر ہے، لیکن فرمایا کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بہت ہی بہترین بیان کرنا تھا، اس لیے خصوصیت کے ساتھ کہا کہ آپ کے لیے یہ واقعہ ہے، اس لیے کہ جس انداز سے قرآن میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، سابقہ کسی کتاب کے اندر اس واقعے کو اس انداز سے بیان نہیں کیا گیا۔ باقی اس واقعے کو بہترین واقعہ اس لیے کہا گیا ہے کہ اس واقعے کے اندر محب اور محبوب کا واقعہ ہے، اس واقعے کے اندر آقا اور غلام اس کی ترتیب بیان کی گئی ہے، اس واقعے کے اندر حاسد اور محسود دونوں کا انجام بیان کیا گیا ہے، تو اس واقعے کے اندر اللہ رب العزت نے اونچ اور نیچ، زوال اور عروج، ان تمام چیزوں کو بیان کیا، اس لیے اس واقعے کو احسن قرار دیا گیا۔ اور دوسرے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس واقعے کو احسن کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں فیملی سسٹم بتایا گیا ہے، اور یاد رکھیے جب فیملی سسٹم مضبوط ہو، گھرانہ انسان کا درست ہو، تو آگے خلقت انسانیت درست بنتی چلی جاتی ہے۔ جب گھرانہ ہی خراب ہو جائے تو ساری کی ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساحل سمندر پہ، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، ساحل سمندر پہ ہر روز شام کے وقت شیطان ایک میٹنگ، ایک مجلس لگاتا ہے، اور اس میں اپنے سارے کے سارے چیلوں سے کارگزاری سنتا ہے۔ اور ایک دفعہ اس نے میٹنگ لگائی، مجلس لگائی، سب لوگوں نے کہا کہ میں نے لڑائی کرا دی، میں نے غیبت کرا دی، میں نے فلاں کام کرا دیا۔ دور کو ایک شیطان کا چیلا بیٹھا تھا، تو شیطان نے کہا تو دور کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے کہا میں نے کام ہی چھوٹا سا کیا، میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، بڑا گناہ نہیں کروایا۔ تو اس نے کہا کون سا گناہ کروایا؟ اس نے کہا میں نے میاں بیوی کے درمیان آپس میں لڑائی کرائی ہے۔ تو شیطان نے کہا تو نے چھوٹا کام کیا ہے، تو نے تو سب سے بڑا کام کیا۔ اس کو اپنے قریب بلایا اور اپنے پاس، اپنی ران کے پاس بٹھا لیا اپنے، کہ تو نے وہ کام کیا ہے جس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جب ماں باپ کے اندر لڑائی ہوتی ہے تو وہی لڑائیاں اولاد کے اندر آ جاتی ہے، پھر اولاد سے وہ لڑائیاں منتقل ہو کے نسلوں تک پھیل جاتی ہے، وہ سارا فیملی سسٹم ہی تباہ ہو کے رہ جاتا ہے، تہذیب، تمدن، ثقافت اور سارے کے سارے انداز اطوار تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس انداز سے اس نے کہا یہ تیرا بڑا اچھا کام ہے۔ تو بہرحال اس واقعے کو اللہ رب العزت جو احسن القصص کہہ رہے ہیں، اس واقعے میں اللہ رب العزت نے فیملی سسٹم کو، گھریلو زندگی کو درست بنانے کے بارے میں یہ واقعہ بیان کیا ہے، تو اس لیے فرمایا گیا کہ یہ واقعہ احسن القصص ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے احسن القصص اس لیے کہا، یہ بہترین قصہ ہے، بہترین واقعہ ہے، نسبت کی بات ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نسبت کی بات ہے، جس کی نسبت دنیا کے پیارے انسان کی طرف ہو جائے وہ واقعہ خود بخود پیارا بن جاتا ہے۔ جس کی نسبت پیارے کی طرف ہو جائے اس کا واقعہ خود بخود پیارا ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیسرے آسمان پہ معراج کی رات میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ جب تیسرے آسمان پہ میں نے قدم رکھا، میں کیا دیکھتا ہوں، اذ ہوا اوتیا شطر الحسن، کہ دنیا کا آدھا حسن یوسف علیہ السلام پہ نثار ہو چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام پہ دنیا کا آدھا حسن ٹوٹ چکا ہے۔ جب یہ بات دیکھی، جب معلوم یہ ہوا کہ نسبت اتنے پیارے انسان کی طرف اس واقعے کی جا رہی ہے، تو واقعہ تو خود بخود پیارا ہو جائے گا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ نسبت سے بہت سی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو کیا ملا تھا؟ نسبت مصطفیٰ تھی۔ فاروق اعظم کس طرح فاروق اعظم بن گئے؟ نسبت مصطفیٰ تھی۔ عثمان ذو النورین کیوں بن گئے؟ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ حضرت علی حیدر کرار کیوں بن گئے؟ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ عبداللہ بن مسعود فقیہ امت کیوں نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ان کی نسبتیں نہ ہوتی، تو ان کو یہ مقام کیسے ملتا ہے ان کو؟ یہی وجہ ہے، شاعر نے کہا یہ پھول نہ ہوتا، حضور کے بارے میں فرمایا یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کو تبسم بھی نہ ہوتا، یہ گل نہ ہوتا بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نبض ہستی پہ سب رخت تو پریشان ہوتے، اور خیمہ افلاک میں پھر سے تشدد ہوتا، نغمہ توحید کے نعروں میں پھر سے تشدد ہوتا، لوگ پریشان ہوتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، دشت و جبل تیری توحید کی حدیقہ ہوتے، نہ مزین تیرے ذکر سے بیابہ ہوتے، اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہ ہوتے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے۔ فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنانا نہ ہوتا، ساری کائنات کو نہ بناتے، تو معلوم یہ ہوا یہ نسبت مصطفیٰ ہے۔ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ازواج مطہرات کو اللہ نے نسبت عطا فرما دی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟
یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، ساری دنیا کی عورتوں میں تم سب سے جدا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئی. تو نسبت بہت اونچی چیز ہوتی ہے، بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اس واقعہ کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف جو حسینوں میں احسن تھے ان کی طرف ہو گئے، اس لیے اس واقعے کو احسن ہونے کا خطاب مل گیا. فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر بیان کرتے ہیں، ہم آپ پر واقعہ بیان کرتے ہیں، آپ کے سامنے قصہ بیان کرتے ہیں، بہترین قصہ بیان کرتے ہیں. ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ نے واقعات اور بھی انبیاء کے بیان کیے، لیکن یہ نہیں کہ ہم آپ کے اوپر بیان کر رہے ہیں. واقعہ شروع کر دیا، ساتھ ہی یہ نہیں بتایا کہ واقعہ شروع ہونے لگا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے واقعے کو شروع کرنے سے اللہ نے بتایا نحن نقص، ہم آپ کے اوپر ایک قصہ بیان کرنے لگے ہیں. اس لیے کہ یہ واقعہ اور یہ قصہ یہ عام نہیں ہے، یہ زوال سے عروج کی طرف لے جانے والا ہے. آپ کے لیے بہت بڑی تسلی ہے کہ اب آپ کے اوپر مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، رنج و علم ہیں، آپ کے سہارے ہٹ چکے ہیں. آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کا مستقبل تابناک ہے، آپ کا مستقبل روشن ہونے والا ہے. آپ کو سلطنتیں، حکومتیں سب کچھ ٹوٹ کے اسلام کے قدموں میں پہنچنے والا ہے. یہ ساری کی ساری بشارتیں اشارتاً اور کنایتاً اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرما دی. اس لیے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین واقعہ بیان کرتے ہیں. میں کہ قرآن مجید کو آپ کی طرف وحی کر کے یہ ہم نے واقعہ بیان کیا، اور ساتھ فرما دیا اللہ رب العزت نے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور آپ ایسے تھے کہ اس سے پہلے آپ کو اس بات کی خبر ہی نہیں تھی، نہ واقف تھے اس واقعہ سے. تو اس سے ایک اور عقیدہ سمجھ میں آ گیا. عقیدہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. عالم الغیب ایک ذات ہے، ذات واحد، وہ خلاق عالم، پروردگار عالم، مالک رم یزل، رب ذوالجلال، اللہ جل شانہ کی ذات ہے. اس کے علاوہ کوئی ذات عالم الغیب نہیں ہے. کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی بڑے سے بڑا عالم، مفتی، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، کوئی ادیب، خطیب، وائز، عالم الغیب نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. وہ ایک ہی ذات ہے، خلاق عالم، پروردگار عالم، صلی اللہ رب العزت کی ذات ہے. اس لیے فرمایا کہ آپ تو اس سے ناواقف تھے، اور عالم الغیب کہتے ہی اس کو ہے جس کے پاس ہر چیز کا علم ہو، پہلے سے علم ہو، بعد میں نہ دیا جائے، بعد میں نہ دیا جائے. جو بعد میں دیا جائے، عطا کیا جائے، وہ علم الغیب نہیں ہوتا، وہ خبر غیب ہوتی ہے، غیب کی خبریں ہوتی ہے، غیب کی باتیں ہوا کرتی ہے. تو بہرحال فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ، محبوب آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کیا جائے گا، یوسف علیہ السلام کا قصہ چھڑا جائے گا، یوسف علیہ السلام کی وضاحت کی جائے گی، ان کے بھائیوں کے حالات واقعات بتائے جائیں گے. لیکن بات پہلے آپ یہ سن لیں کہ آپ کو اس کی خبر نہیں ہے، آپ کو اس کی خبر نہیں ہے، آپ اس کو جانتے تک نہیں ہیں. ہم بتا رہے ہیں آپ کو وحی کے ذریعے، قرآن کے ذریعے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، آپ اس سے پہلے ناواقف تھے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.